بڑھتی عمر کے ساتھ کچھ لوگ ذہنی طور پر الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں اور ذہنی عدم توازن سے دوچار ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر گزرتے سال کے ساتھ ذہنی طور پر پختہ اور ذہین ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی کا سفر اپنے ساتھ تجربہ، حکمت اور ناگزیر تبدیلیوں کی وجہ بنتا ہے، جو ایسے لوگوں کی عزت اور احترام میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ وقت کے ساتھ ذہنی طور پر عمدہ شراب کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت زیادہ پرکشش اور پراثر ہو جاتی ہے۔ ایسے بروج میں زندگی کے سال گزرنے کے ساتھ ساتھ زبردست ذہانت اور زیادہ خوبصورت ہونے کی قابل ذکر صلاحیت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 5 بروج کو تفصیل سے بیان کریں گے جو بڑھتی عمر کے ساتھ ذہنی طور پر زیادہ فعال، متاثر کن اور پرکشش ہو جاتے ہیں۔ ٹورس یا برج ثور۔ برج ثور محبت، خوبصورتی اور دولت کے سیارے زورا کی حکمرانی کے زیر اثر ہوتا ہے۔ ثور برج میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شخصیت کا حسن و جمال بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے زندگی کے سفر کے ساتھ ایک عمدہ شراب اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ ثور لوگ زندگی میں حسی تجربات، استحکام اور عمدہ چیزوں سے محبت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ثور برج کے لوگ قدرتی طور پر دلکشی اور خوبصورتی کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں۔ یہ ہر طرح کی خوبصورتی کو بانپ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور حسن و جمال کی تمام شکلوں کو پذیرائی دیتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے، حسن اور خوبصورتی کے باریک پہلوؤں کے متعلق ان کی سمجھ بوجھ بھی مزید گہری ہوتی جاتی ہے۔ ثور برج کے لوگ زندگی میں استحکام چاہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی وسائل سے زندگی میں استحکام اور خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میں مالی تحفظ حاصل کر سکیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ جب یہ زیادہ تجربات اور مشاہدات سے گزرتے ہیں تو پیسے یا مال و دولت کو انویسٹ کرنے کے حوالے سے اپنی ترجیحات کا تعین کر لیتے ہیں۔ اس سے انہیں کسی دوسرے انسان کی محتاجی محسوس نہیں ہوتی اور ان کی زندگی متوازن گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اعصاب اور دماغی صحت بھی بہتر رہتے ہیں۔ عمر کے ساتھ بڑھتے علم اور تجربات سے ان کی اپنی شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بڑھاپے میں بھی دوسرے لوگوں میں ممتاز مقام پا لیتے ہیں۔ لیبرا یا میزان افراد میں کئی ایسی فطری خصوصیات ہوتی ہیں جن سے ان لوگوں کی زندگی کے کٹھن تجربات کے نتیجے میں ان کی عقل مندی اور کشش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی فطری رجحان وقت کے ساتھ ان کی شخصیت کی دلکشی بڑھا دیتا ہے۔ لیبرا افراد اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنی زندگی میں متوازن رویہ اپنا سکتے ہیں، جو انہیں انتہائی سکون سے مسائل کا مقابلہ کرنے کی اہلیت فراہم کرتا ہے۔ ان لوگوں میں جذبات سے متاثر ہوئے بغیر مثبت اور منفی تجربات سے سیکھنے کی اہلیت موجود ہوتی ہے۔ لیبرا افراد فطرتاً ملنسار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گرد و نواح کے انسانوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جس سے ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے۔ اس سے ان کو مختلف افراد کے ساتھ رہ کر زندگی کے مختلف پہلوؤں اور انسانی مزاج کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو زندگی کی حقیقت اور اس کی پیچیدگیوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لیبرا افراد امن و سکون کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ میزان برج کو لوگوں سے اختلافات کو حل کرتے وقت ایک منفرد تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ لوگ لچکدار مزاج رکھتے ہیں، اس لیے کسی بھی مصیبت یا گمبھیر صورتحال کے بعد دوبارہ سے اپنی جد و جہد کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعصاب تھکتے نہیں اور وہ بڑھتی عمر کے ساتھ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ لیبرا افراد بہت ہمدرد ہوتے ہیں، جو دوسروں کے مالی یا معاشرتی حالات کی وجہ سے دکھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی پریشانیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خود بھی ان وجوہات سے دور رہ سکیں جس سے انہیں بہتر زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ علم کی کوشش انسانوں سے روابط
اور ہمدردانہ رویہ انہیں بڑھاپے میں بھی پرکشش اور توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ کیپریکون یا جدی برج کے لوگ فطری محتاط رویے اور دانشمندی کو اپناتے ہوئے زندگی کے تجربات اور مشاہدات سے اہم سبق کشید کرتے ہیں، جنہیں وہ عمر کے کسی بھی حصے میں استعمال میں لا کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ برج ہر گزرتے سال کے ساتھ ذہنی طور پر زرخیز اور زیادہ باریک بین شخصیت بن جاتا ہے۔ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدی برج کے لوگوں میں فطری طور پر مسلسل محنت کرنے اور مستقل مزاجی رکھنے کی خوبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں پائیدار اور مضبوط شخصیت جنم لیتی ہے۔ ان کا ذہنی طور پر متحرک اور پرجوش رہنا عمر بڑھنے کے باوجود ان کی اہلیت اور شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زمینی عنصر رکھنے والا جدی برج اپنے حکمران سیارے زحل کے زیر اثر صبر، نظم و ضبط اور طویل مدتی ویژن پر پروان چڑھتا ہے۔ یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ لچکدار ہو جاتے ہیں اور اپنی شخصیت کی فطری خوبیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے جب جدی چیلنجوں کو ترقی کے مواقع میں تبدیل کرنے کی صلاحیت پا لیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انگور صحیح وقت اور حالات میں ایک شاندار شراب میں بدل جاتا ہے۔ ان کے اندر ارتقاء اور خود کو بہتر بنانے کی جستجو اور لگن ان کی شخصیت کے ناہموار پہلوؤں کو بھی عمدہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے جیسے جدی تجربات حاصل کرتا ہے، اس میں ایک ایسی حکمت پیدا ہوتی جاتی ہے جو گہری اور سب انسانوں کے لیے قابل رسائی ہوتی ہے، جس سے ان کے آس پاس کے لوگوں کو ان کے ذریعے فراخ دلی کے ساتھ رہنمائی اور مدد فراہم ہوتی رہتی ہے۔ یہ حکمت نایاب اور انمول ہوتی ہے۔ ان کے علم کے شوق، لگن اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کا اٹل ارادہ عمر کے ایک سنجیدہ حصے میں جدی برج کے لوگوں کی اہمیت، پہچان اور مقام بڑھا دیتا ہے۔ ورگو یا سملہ برج کے لوگ اپنی ساری زندگی مہارت اور کاملیت کے حصول کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سملہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنی اہلیت، ہابیز یا پھر شخصیت میں بہتری لائی جائے۔ اس مسلسل کوشش کی وجہ سے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے لوگوں میں ان کی اہمیت اور احترام بڑھ جاتا ہے۔ سملہ برج کے لوگ ہر چیز کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں، ایسے وہ کسی بھی چیز کے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ حاصل ہونے والے تجربات کی روشنی میں سملہ برج اپنے لیے زندگی گزارنے کے کچھ قاعدے قانون بنا لیتے ہیں، جس سے ان کی شخصیت کا حسن و جمال اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کی مشکلات اور اس سے حاصل ہونے والی تربیت کی وجہ سے یہ لوگ عمدہ میراث چھوڑتے ہیں جو باقی لوگوں کے لیے رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ ورگو جانتا ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ لوگ اپنی صحت اور تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، اس سے بڑھتی عمر کے باوجود ان کی کشش قائم رہتی ہے۔ ورگو کی فہم و فراست ان کے حکمران سیارے عطارد یا مرکری کی وجہ سے وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ لوگ تجزیاتی مزاج اور ہر معاملے کی تفصیل میں جانا پسند کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی فطری ذہنی تیزی، ذہانت اور شعور میں بدل جاتی ہے، ایسے ہی ان کو زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور ان سے نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے یہ لوگ دماغی طور پر حشاش بشاش اور لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ ایکویریس یا برج دلو کے لوگ یورینس سیارے کے زیر اثر ہوتے ہیں، جو انسان کو جدت اور بغاوت کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ لوگ فطری طور پر دور اندیش اور الہامی میلان رکھتے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو مستقبل کے متوقع حالات کا جائزہ لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ بصیرت انہیں اپنے آج یا حال پر کام کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ باغی مزاج ہونے کی وجہ سے یہ معاشرے کے تمام اسلوب اور روایات کو چیلنج سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں معاشرے کے باقی لوگوں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا رہتا ہے۔
ان کے اقدامات اور اس پر سامنے آنے والی مزاحمت وقت اور تجربات کے ساتھ ساتھ ان میں نکھار پیدا کرتے رہتے ہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ان کے مزاج میں ٹھہراؤ واقع ہوتا رہتا ہے اور یہ زیادہ پرکشش اور پراثر ہو جاتے ہیں۔ اس سے لوگ ان کی تعریف اور احترام کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ دلو برج کے لوگ نوجوانی میں جیسے بھی رہے ہوں، لیکن وقت کی ٹھوکریں ان لوگوں کو بہت اہم سبق دیتی ہیں۔ یہ علم و ہنر کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی نکھار اور صحت کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں، جس سے بڑھاپے میں بھی ان کے ظاہر اور باطن دونوں میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں یہیں تک۔ انسانی ایسٹرالوجی اور سائیکالوجی کے متعلق مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔